لیکن اب تو ہے نا. ہاں تو اب اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن کی آخری جو وہ سورت ہے جو نازل ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پہلا حج ہو چکا، رسول اللہ واپس مدینہ آ چکے ہیں، اور وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آج تمہارا مذہب تمہارے لیے مکمل کر لیا. قرآن اس پہ ختم ہوتا ہے. آپ نے وہ صورت لے کے بیچ میں ڈال دی. اب کسی آپ لاسٹ پیج کھولیے یہ ہے ہی نہیں. اچھا اس صورت میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کلوز ہو گیا. شریعہ جو ہے وہ شروع ہوتی اس دن سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج مذہب مکمل ہو گیا. انہوں نے کہا لو بھائی آج سے ہماری ڈیوٹی شروع. یہ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، پروفٹ کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، اب ہم کریں گے وہ اپنی منمانی، بنگڑا ڈالیں گے اور جو ہماری مرضی ہوتی ہے ہم کرتے رہیں گے. دنگا فساد مار 18 گھنٹے سر 18 گھنٹے جون کی گرمی مدینہ میں پروفٹ کی باڈی پڑی رہی، دفنانے کوئی نہیں آیا وہاں 3 دن تک. ہاں اور وہ کیا جگہ جہاں پہ بحث چل رہی تھی اس کو کیا کہتے ہیں، 3 دن تک وہاں مدینہ میں لوگ لڑتے رہے، داڑیاں ایک دوسرے کی کھینچیں. اور وہ صحابہ جنہوں نے مدینہ میں اپنے ساتھ جو رسول اللہ کو لے کے آئے ان کو مارا گیا، ان کا قتل ہوا، اور کہا گیا کہ ان کو جن اٹھا کے زمین سے لے گئے. یہ بھی اس میں کیا ہے تاریخ جو ہے لمبی سی 50 والیوم کی تباری کی، اس میں سب لکھا ہوا. یہ اور بات ہے کہ وہ لکھی بھی 300 سال بعد ہے. اب یہ بھی تو ہم کس کو ریفرنس لیں جب ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب ہی نہیں ہے قرآن کے علاوہ جس پہ ہم سب یونیفائی ہو سکیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ until unless یہ باقی کا جو ہے یہ 4 مذاہب اور پتہ نہیں اہل حدیث اور کوئی 20 قسم کے سنی گھوم رہے ہیں، کچھ ناچ رہے ہیں، کوئی چوری کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یعنی اسلام کے نام پہ آپ دیکھیے لاہور میں ڈولے شاہ کے چوہے بنائے گئے، بچوں کے سر پکڑ کے کالے پیتل کے جنگلوں میں سر بند کر کے ان کو پروف کیا گیا کہ یہ ہیں ہمارے فقیر صوفی صاحب اور یہ ان کے چوہے ہیں. دس از ان ٹوڈے ان دا نیم آف آر ریلیجن دس از ہیپننگ. وہاں بنگلہ دیش جائیے تو وہاں کوئی 1 کروڑ آدمی ٹرینوں پہ بھر بھر کے جا رہا ہے، اجلاس کر رہا ہے تبلیغی جماعت کا. جو ایک سکون کی جگہ ملی ہوئی تھی بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو، اس کو وہ پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن سر دیکھیے ایک حل جو مغرب نے نکالا، یہاں پر بھی مذاہب کے بڑے مسائل تھے، اسٹیٹ کو پالیٹکس کو مذہب سے الگ کرتے ہیں. وہ تو رسول اللہ نے کر دیا. اچھا کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن مدینہ کا تھا، جو قانون مدینہ میں طے ہوا وہ مکہ میں نہیں تھا. اب یہ تو پیغمبر کی اپنی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے مدینہ میں جس کو کیا کہتے ہیں کیمو تھراپی سے الحاق تھا، جی وہ ریٹن لاز جو تھے جس کو حمید اللہ صاحب نے کہا دی فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، اس کے تحت مکہ میں لاز اپلائی نہیں ہوئے. مکہ کے قانون سرنڈر ٹرمز الگ تھیں. اگر یہ ہوتا کہ ہر مسلمان مملکت کا قانون ایک ہوگا تو بھائی مکہ اور مدینہ کے قانون کیوں الگ تھے؟ یہ تو پروفٹ کی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کی بات ہی نہیں کی. قرآن نے کہا کہ میں نے I have sent him as a messenger to you, not to be your leader. یہ پیغام لے کے آئے ہیں، that is his role and he will give it to you. یہ آپ کا کام ہے، آپ کیا کریں. انہوں نے کہا لو بھائی ہم تو اس کی ایسی کھچڑی بنائیں گے کہ پروفٹ کے ڈیتھ سے جو قتل عام شروع ہوا آج تک سیریا میں 5 لاکھ مر گئے ہیں اسی چکر میں کہ علوی کون ہے اور سنی کون ہے اور اہل حدیث کون ہے اور کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم ایک بہت ہی ویژنری انسان تھے.
بدقسمتی سے ان کے جیسے آپ نے فرمایا ان کی میت اندر پڑی ہے اور باہر لڑ رہے ہیں، یہ کیفیت اس زمانے کی ہے. آج 20ویں 21ویں صدی میں کچھ عقل آ جانی چاہیے تھی. دیکھیے ہم ایک جھوٹ جو بول رہے ہیں جی ہمیشہ سے، ایکسکیوز می میں کچھ زیادہ بک بک کر رہا ہوں، نہیں ایسی بات نہیں. کہ یہ جھوٹ کہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، جبکہ سب اس بات پہ طے ہیں کہ اپنی ڈیتھ بیڈ پہ دی پروفٹ از آسکنگ فار اے پین اینڈ این انک. ہی از ریپرزینٹنگ دا بل گیٹس آف ہز ٹائم، لنڈا گیٹس سمجھیے، بی بی خدیجہ کے وہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، وہ ساری مڈل ایسٹ ادھر ادھر جا رہے ہیں، ٹریڈ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اینڈ ہی از الٹریٹ. یعنی یہ پروو کرنا کہ کتاب اللہ تعالیٰ سے آئی ہے، آپ نے اپنے پروفٹ کو کہہ دیا الٹریٹ، اور بڑے خوش ہیں. اب جدھر جائیے صاحب وہ تو پڑھ لکھ سکتے نہیں تھے. ارے کس نے کہا کہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے؟ تم پڑھ نہیں لکھ سکتے ہو. اپنی کوتاہی اپنے پیغمبر پہ ڈال دی کہ وہ ان پڑھ تھے. کس نے کہا ان پڑھ تھے؟ اگر ان پڑھ تھے تو پین کیوں مانگا؟ اس اہم نقطے کی طرف آپ آئیے، بہت اہم نقطہ ہے. بالکل صحیح بات. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، اور میں اس بات کی تائید کرتا ہوں. وہ اپنا نام بھی لکھ لیتے تھے، سگنیچر کرتے تھے سر، نام لکھ لیتے تھے، ہاں سگنیچر والی بات. ہاں یونیورسٹی تو خیر نہیں تھی نا اس وقت. ہاں لیکن لکھنا پڑھنا کوئی اتنا بڑا مشکل کام بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک بات. یونیورسٹی جانے کی ضرورت تو نہیں. ان کا ایک لیٹر ہے سائنائک میں، جو ایک پہاڑ پہ عیسائیوں کا وہ تھا، کیا کہتے ہیں، جہاں یہ جا کے اپنی عبادت میں چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے ہیں، میں ٹرم بھولتا. ان کے پاس لیٹر ہے پروفٹ کا سائن کیا ہوا آج تک کہ تم جہاں بھی جاؤ ان کو نہیں تنگ کرنا. ایک وہ ایگریمنٹ تھا. ہاں ایک ایگریمنٹ ہوگا نہ، اگریمنٹ میں لیٹر ہے ان کے نام کہ اگر کوئی مسلمان آ کے تمہیں تنگ کرے تو اس کو یہ لیٹر دکھانا، وہ آج تک ہے. ایک اور بھی بات ہے. جی ایک جب معاہدہ ہوا نا مکہ کے لوگوں کے ساتھ، جی 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 تو اس میں حضور نے اپنے سگنیچر کرتے ہوئے جی محمد رسول اللہ لکھ دیا. تو انہوں نے اعتراض کیا جی 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 کہ ہم تو رسول مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں 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 حضور نے لکھ دیا محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا جی ہم تو رسول مانتے نہیں ہیں، ہمارا معاہدہ رسول اللہ سے نہیں ہوا ہے، ہاں ہمارا معاہدہ محمد سے ہوا ہے. ہاں ہاں. تو پھر حضور نے حضرت علی کو کہا کہ یار یہ تم رسول اللہ کاٹ دو. تو انہوں نے کہا معذرت چاہیے کہ نہیں، میں تو نہیں کاٹ سکتا، آپ کسی اور کو کہہ دیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. اور یہ واحد دنیا کی قوم ہے جو اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ اس کا لیڈر جو ہے ہی از الٹریٹ. دنیا میں الٹا حساب ہوتا ہے. الٹریٹ جیسے قائد اعظم تھے، اس کو ہم کہتے ہیں قائد اعظم، یعنی جس شخص نے لیٹر ٹو دی ایڈیٹر نہیں لکھا ساری زندگی، کچھ نہیں کیا. پوری جنگ عظیم میں اس کو پتہ نہیں تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، پھر نہیں پتہ چلا. رشین ریولیوشن آ گیا، جناح صاحب. لا تو کیا ہوا تھا. ارے بھائی لا نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، میٹرک ہوتا تھا، اس کے بعد اپرنٹسشپ ہوتی تھی. اس زمانے کوئی ڈگری نہیں تھی. یہ شخص کسی کالج میں نہیں پڑھا ہوا، اس کو نہیں کہیں گے کہ پیغمبر ہمارا جاہل تھا. کین یو ہاؤ کین اینی باڈی سے دیٹ؟ نہیں خیر پیغمبر جنا زیادہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو مسلمانوں نہیں ہم کہتے ہیں the prophet was a literate man, visionary statesman and a military genius as well. یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے. اس نے لوکسٹ کھانے والے ڈفر قوم کو لے کے 100 سال میں ورلڈ پاور بنا دیا. مجھے آپ بتائیے اس زمانے میں کوئی ایسا 100 ایئرز میں اسپین سے لے کے چین تک اور ہندوستان میں عرب حکومت کرنے وہ لوگ جن کے پاس نہ پانی تھا، نہ تیل تھا، نہ سبزی تھی، کچا گوشت کھانے والے، ان عربوں کو لے جا کے ڈمیسکس میں بسا دیا. وہ اور بات ہے کہ معاویہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا میں تو واپس جاتا ہی نہیں.
جو دمشق گیا، بغداد گیا، میں مکہ مدینہ نہیں جاؤں گا. ایک شخص، ایک خلیفہ نہیں ہے، امید، عباسائد، عثمانی، مغل، فاطمی، جس نے کہا ہوگا یا اللہ مجھے مکہ یا مدینہ لے جا. نو 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 صاحب، تو رننگ واٹر نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہاں کہیں جائیں گے؟ ہم جائیں گے ڈمیسکس میں، بغداد میں. یہ ہم بتائیں نا کہ کیوں گئے بھائی، کیسے معاویہ نے چھوڑ دیا خلافت، مدینہ کو چھوڑ گئے؟ سنت کرنی ہے، کیپٹل بناؤ مدینہ کو، کرتے ہیں. پھر پکڑ کے حجاز پہ قبضہ کر دیا نجدیوں نے، اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ نجد سے تو گرم ہوا آتی ہے، بو آتی ہے. ہندوستان کے بارے میں پروفٹ نے کہا وہاں سے خوشبو آتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، خوشبو آتی ہے ہندوستان سے. واحد ملک ہے جس پہ کہا حملہ مت کرو، ہر ایک کو پیغام بھیجا دعوت اسلام کا، سوائے ہندوستان. ہم نے سب سے بڑی دشمنی ہندوستان سے کی. بتائیے. لیکن سر وہ ہم نے جب ہم کہتے ہیں تو شاید پاکستانی دشمنی ہے، ادروائز پورا مڈل ایسٹ تو ہندوستان کا دوست ہے. میں فلمیں دیکھتا ہے زیادہ مڈل ایسٹ، ورنہ نوکری پہ ایسے دھتکار کے آپ سے تحقیق میں 10 سال رہا ہوں. جو ہندوستانیوں کا حشر ہے، لفظ ہندی جو ہے وہ ایک گالی ہے. اب شاید بدل نہیں رہا، کبھی بھی نہیں بدلے گا، کیونکہ ابن تیمیہ نے کہہ دیا ہے کہ مسلمان بھی ہو ہندوستان سے تو وہ تم سے گھٹیا ہے، اور تمہیں ایک عرب نہیں ملے گا جس کو بلوچستان کا یا روہنگیا کا یا سمجھیں کہ کسی فلڈ کا، کسی زلزلے کا دکھ ہو. لیکن پروفٹ کا تو پیغام محبت تھا ہندوستان. یہ ان کا تعلق پروفٹ سے کیا ہے سر؟ مجھے بتائیے. تو امید ہیں، یہ ابو سفیان کی اولادوں کا کیا تعلق اسلام سے؟ بالکل صحیح. 3 دن پہلے مسلمان ہوا وہ، اور جب پروفٹ کی ڈیتھ ہوئی تو ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا گڑبڑ کر دے ہو. اینڈ حضرت علی said, I know that you are a mischievous man. Do not interfere in the affairs of this. Stay out. بہت کوشش کی اس نے کہ یہ جھگڑا کروا دے. شروع میں بیٹے کو کہاں بھجوا دیا. دیکھیے آپ کہ کس کی خلافت، کون لڑ رہا ہے. امام حسن سے جنگ کروائی، ان کو بھگایا وہاں سے. یہ سچ سننے والا کوئی ہے؟ سچ سننے کے لیے جو ہے نہ صرف حوصلہ چاہیے بلکہ تاریخ سے واقفیت بھی ہونا ضروری ہے. اب جب میں گفتگو کرتا ہوں الرا ٹی وی پہ روزانہ، میں احادیث اور قرآن بتاتا ہوں، پھر بھی لوگ مجھے گالی دیتے ہیں. کیوں؟ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو آج اس کے جواب میں پھر ان کے پاس کوئی جواب کیونکہ ہے نہیں، لہذا بس گالیاں ہی دیتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو نہ تو قرآن مجید کے بارے میں کوئی علم ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو سوچ ہے، فکر ہے، وہ کیا ہے. اب جیسے ابن تیمیہ کا ذکر کر رہے ہیں طارق بھائی، تو ابن تیمیہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہ وہابیزم کی بنیاد جس نے رکھی. اب وہ جو یعنی محمد بن عبد الوہاب جو نجدی تھا، اس نے ابن تیمیہ کو فالو کیا. ابن تیمیہ کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا اور اس کو یعنی علاقہ بدر کر دیا تھا. وہ وہاں البینیا سے تھا، کہ عرب بھی نہیں تھا. ابن تیمیہ واز ناٹ این عرب. تو انہوں نے جو ہے وہ جو اسلام کی جو یعنی آسپیکٹ بیان کیے ہیں، ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. اب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ کسی عرب کو کسی عجم پر فوقیت حاصل ہے. اگر کوئی افضل ہے تو کیریکٹر اللہ کی نگاہ میں، تو وہ جو ہے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ عرب اور عجم کا جو تفاوت ہے میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں. اس کے باوجود بھی مفکر اسلام ابن تیمیہ اللہ کے رسول کی نصیحت کے بالکل برخلاف بات کر کے اس کو اسلام قرار دے رہے ہیں. اب یہ المیہ ہے نا، اب یہاں کیا کیا جا سکتا ہے؟